طالب الاحترام معززین سامعین و ناظرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے دوسرا پارہ میں سے اور چوتھے پارہ میں سے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات طیبات میں رب العالمین جل شانہ نے شہداء کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے چونکہ اس مہینے کی مناسبت کے اعتبار سے حضرت سیدنا سید الشہداء سبحان اللہ۔ شہزادہ گل گوکوا سبحان اللہ۔ شہید دشت کرب و بلا سبحان اللہ۔ مظلوم میں خنجر جور و جفا سبحان اللہ۔ راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ۔ نور نظر علی المرتضیٰ سبحان اللہ۔ لخت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے تمام رفقا شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، قول پر پابندی لگ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہارا شعور ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہاں قول پہ پابندی ہے، کہو نہ مردہ نہ کرو۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ نے حکم دیا ہے چلو ہم زبان سے ان کو مردہ نہیں کہتے، مگر ہیں تو مردہ۔ جس طرح ملا کہتے ہیں کہ تم نبی ولی کو زندہ کہتے ہو تو مکھی نہیں اڑا سکتے، مکھی کو یہ بھی نہیں اڑا سکتے، مگر بے وقوفان ملک و ملت سے پوچھو کہ خبثائے ملت اللہ سے پوچھو، مکھی نہ بھی اڑا سکتا ہو زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے زندہ ہے، تم کون ہوتے ہو جو نہیں مانے گا وہ مردود ہے اور جو مان لے گا وہ مقبول۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارا شعور ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتا، تمہارا علم نہیں، فرمایا تمہارا شعور۔ علم کا تعلق ہے عقل سے اور شعور کا تعلق ہے حواس ظاہری سے، کہ تمہارے حواس ظاہری تمہاری قوت باصرہ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری قوت سامعہ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری قوت شامہ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری قوت لامسہ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری قوت ذاتیہ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن تمہارا علم ان کی زندگی سے معلوم ہو جائے گا، وہ ادراک کر لے گا۔ اب دوسرے مقام پر فرمایا کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ اللہ نے قول پہ پابندی لگائی ہے، چلو ہم کہتے نہیں مردہ، مگر ہے تو مردہ، گمان ہو جائے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر گمان پہ بھی پابندی لگائی،
اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تمہارے وہم میں بھی یہ بات نہ آئے کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، میں تمہارا اللہ کہتا ہوں، خالق کہتا ہوں، وہ زندہ ہے عند ربہم، اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں یرزقون، ان کو رزق بھی دیا، ان کو رزق بھی دیا جائے۔ اب کیونکہ لوگوں میں شیطان بھی ہوتے ہیں اور عباد الرحمان بھی ہوتے ہیں، شیطانوں نے کہنا تھا کہ حسین بھی اقتدار کے لیے کربلا میں گئے، آپ نے فرمایا حسین پاک تمہاری عظمت اور تمہاری شان میں دکھاؤں گا، یہ پاگل ہیں، تو اس نبی کا بیٹا ہے جو ان نبیوں کا امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، اور جو آستان نبوت کا سجادہ نشین ہو، اس سے بڑھ کر اقتدار اور کیا، جو نبی کا لخت جگر ہو، نور نظر ہو، نبی کا محبوب ہو، جس کا تھوڑا سا رونا بھی نبیوں کا امام برداشت نہ کر سکے۔ اگر حسین روتے اور میرے آقا کی سماعت میں ان کے رونے کی آواز پہنچتی تو فوراً آ جاتے اور اپنی دختر انور سیدۃ نساء الجنہ فاطمہ الزہرا سے پوچھتے بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، اس کے رونے کی آواز آئی۔ جناب بندہ، ان کی شہادت کا اعلان تو میرے آقا نے پہلے ہی کر دیا۔ جس وقت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت باصحابت ہوئی، سرکار تشریف لے گئے، فرمایا ارونی ولدی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ سرکار بیٹھ گئے، امام حسین علی مقام کو گود میں رکھا، اپنی زبان اتھر حسین پاک کے منہ میں دی کہ حسین اس زبان میں جو تاثیرات ہیں اپنے اندر لے لو۔ اندازہ لگاؤ جو رحمت للعالمین کی زبان چوس رہا ہو، اس بیٹے کا مقام کیا ہو۔ اور پھر میرے آقا پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، رخساروں پہ بوسہ دیتے ہیں، لبوں پہ بوسہ دیتے ہیں، اور یہی بات تو جنات نے میدان کربلا میں کی تھی کہ جب امام حسین علی مقام جامع شہادت نوٹ فرما چکے، جنات آ کے کھڑے ہو گئے۔ جنات جو پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے در کے غلام ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہ جو پانی پر پابندیاں لگا کے کھڑے ہیں، ہمیں ان کو پکڑ کر اسی فراق میں ہوتے لے کے مار ڈالیں گے۔ یہ کربلا بھی آپ کی ہوگی، یہ فراق بھی آپ کا ہوگا۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم امتحان دینے آئے، آج ہم اپنی عظمت دکھانے نہیں آئے، امتحان دینے آئے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا خود میدان کربلا میں کھڑے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سرکار نے وہ شیشی عطا کی تھی، جس شیشی میں مٹی جبریل امین لائے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے وہ شیشی پیش کی کہ حضور اس میں وہ مٹی ہے جس دن یہ مٹی خون بنے گی، حسین پاک شہید ہو جائے۔ اور نبی کا علم دیکھو، انہیں یہ نہیں کہ گھر کے کسی فرد کو پکڑوا دیتے، نہیں،
حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی، کیونکہ میرے نبی کے علم میں تھا کہ جس دن حسین شہید ہوں گے ام سلمہ موجود ہوگی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ شیشی مجھے دی تھی، لیکن 10 محرم والے دن میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد مائل کا آرام ہوئی اور میری آنکھ لگی، آنکھ تو بند ہوئی مگر قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے رعایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام علی راسہ و لحیۃ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل حسین آنے کا۔ فرماتے ہیں مجھے آقا کا دیدار ہوا اور میں نے دیکھا تو آپ کی ریش انور پر کچھ خاکی ذرات تھے، آپ کی انباری زلفوں پر جن کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے ان پر خاکی ذرات تھے۔ دیکھ کر کے نورانی زلفوں پر، اللہ کی پیاری زلفوں پر اور اس بشمس والے پاک چہرے پر، ریش انور پر یہ خاکی ذرات کہاں سے آئے؟ آتے مجھے تو درد ہوا اور میں چیخی اور میں نے پوچھا مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا شہدت تو قتل الحسین آنے پاؤ۔ فرمایا ام سلمہ میں آج کربلا میں کھڑا رہا ہوں، کربلا میں کھڑا رہا ہوں، اپنے بیٹے کے جوہر دیکھتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا کس طرح استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے، اور دعائیں بھی کرتا رہا ہوں اللہم عاطل حسین صبرا واجرا، اللہم عاطل حسین صبرا واجرا۔ اس میدان میں آقا بھی موجود تھے، مولا کائنات بھی موجود تھے، سیدۃ النساء الجنہ بھی موجود تھی، کیونکہ حضرت سیدہ شاہ بانو سلام اللہ علیہ جن کے بطن اطہر سے حضرت امام علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ حضرت شاہ بانو فرماتی ہیں 10ویں محرم کی رات، آدھی رات گزر چکی تھی، اور چونکہ وہ 10ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، میں نے دیکھا تو میدان میں ایک برقع پوش بی بی ہے جس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ میدان کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے جب ان کو میدان صاف کرتے ہوئے دیکھا تو میں رہ نہ سکی کہ یہ کون بی بی ہوگی جو ان حالات میں آج میدان صاف کرنے آئی ہے۔ فرمایا میں نے اپنا پردہ اوڑھا، میدان میں نکلی، بی بی پاس کے پاس، کیونکہ ساری دنیا اس وقت خاموش تھی، خواب خرگوش میں یزیدی سوئے ہوئے تھے، تو فرماتی ہیں کہ میں قریب جا کر میں نے کہا کہ آپ بی بی صاحبہ آپ کون ہیں؟ لوگوں نے تو ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈالے ہوئے ہیں، ہم اتنے دن سے پیاسے بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں جو آج میدان صاف کرنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو چونکہ میرے باغ میں میرے گھر آئی ہے اس لیے تجھے پتہ نہیں ہے، ورنہ آپ نے فرمایا سن بیٹی سن لے، میں شاہ مشرقین کے بیٹے کی ماں، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین
اس کے جسم ناز میں کنکر نہ چبھ جائے گا، ہے جی، کنکر چبھے گا، میرے حسین کو تکلیف ہوگی، نیزے اور تلوار لگیں گی، اس سے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے وہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جان دینی ہے۔ حضرات محترم غور کیجیے، امام حسین علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ 10ویں کی رات کو امام حسین علی مقام نے حضرت سیدہ شاہ بانو جو شہزادی تھی، یزد جرد کی بیٹی تھی، نوشیر و عادل کی پوتی تھی، شاہی محلوں میں پلی ہوئی تھی، کنیزیں ان کی خدمت کرنے والی ہوتی تھی اور وہ پنگوڑے میں ہوتی تھی، مگر امام عالی مقام کے نکاح میں آ گئی۔ امام عالی مقام نے فرمایا شاہ بانو تم شہزادی ہو، شاہی محلات میں پلی ہو، آرام تم نے دیکھے ہیں اور ہم تو درویش ہیں، ہمارے ساتھ لگی ہو، سفر کی صعوبتیں، بھوک پیاس، یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو، میں حسین دل سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، رات کا وقت ہے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، جدھر تمہارا دل چاہے چلی جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، قیامت کے دن میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت سید شاہ بانو تڑپی اور تڑپ کے امام حسین کے پاؤں پہ گر پڑی، فرمانے لگی آقا میں نے شاہی محلات کے آرام دیکھے ہیں، لیکن جو سکون مجھے آپ کے قدموں میں ملا ہے کہیں بھی اور کیجیے جناب بندہ، یہ سب وہاں موجود تھے اور امام عالی مقام کی عظمت کو تو سارے ساتھ والے جانتے تھے، اسی لیے تو انہیں جان دے دی، اور یہ بلانے والے تھے، مرید تھے، جن نے امام حسین کے لیے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بلا کر مہمان بنا کر ظلم و ستم کر رہے تھے، لیکن یہ امتحان اللہ کی طرف سے تھا کہ محبوب دنیا دیکھے، تمہارے کندھوں پہ سوار ہونا کوئی آسان کام نہیں، تمہارے جگر کا ٹکڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ دنیا دیکھ لے کہ جن کو تم نے بوسے دیے، جن کو تم نے کندھوں پہ اٹھایا، جو نازوں کے پالے ہیں، اگر وہ امتحان کے کمرے میں آ جائیں تو سارے پرچے حل کر کے جاتے ہیں، ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرات محترم، دنیا نے پکڑا تھا، حسین اقتدار کے لیے گئے، غلط بھونکتے ہیں، حسین پاک کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، پروردگار کی ضرورت، سبحان اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے گئے تھے، اور پھر رب نے فرمایا پیارے میں نے اعلان کیا ہے کہ میرے راستے میں جو قتل کیا جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، ذرا سر کٹا کے بھی زندگی کا ثبوت دو، جس میں اثر کربلا میں پڑا ہے، اور ان ناکاروں نے سر انور کو جس میں اثر سے جدا کیا انعام پانے کے لیے، مگر انعام کیا ملی؟ سزائیں ملی، سزائیں ملی۔ جس عبید اللہ ابن زیاد کمینے نے حسین پاک کے سر انور کو کوفہ کے گورنر نے وہاں نیچے رکھ کر سوٹی مارنا تھا، اور ایک صحابی بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حیا شرم کر، یہ وہ ہونٹ پاک ہیں جن پر محمد عربی بوسہ کرتا۔ جناب بندہ اس نے ان کو بھی قتل کرا دیا، وہی گورنر ہاؤس تھا اور وہی ابن زیاد تھا، سر کٹا ہوا نیچے پڑا ہے، مختار سر کی بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں سوٹی ہے، اور وہ مارتا ہے اور کہتا ہے کتے اب بتا حسین پاک پر جو تو نے ظلم کیا اب تجھے کون بچائے گا؟ ماتھے قدرت کی طرف سے سانپ آیا، اس کے نتھنے میں گھس گیا سانپ،
منہ سے نکلا، اندر گھومتا رہا، پھر آیا، پھر اندر چلا گیا، گھومتا رہا، پھر نکلا، 3 مرتبہ ایسے ہوا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو عذاب ہونا ہے، ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں ملی۔ تو جناب بندہ جب امام حسین علی مقام کے سر انور کو اٹھائے ہوئے یہ لوگ لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قاری صاحب کو بھی ذرا بیدار کر دیجیے، وہ عالم استغراق میں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو باتیں سنا رہا ہے، اسے کیا پتہ کون سو رہا ہے اور کون جاگ رہا ہے۔ میں سناتا بھی ہوں، دیکھتا بھی سب کو، دور بیٹھے ہوں دیکھتا ہوں، قریب والوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ جناب بندہ بھول سے بیٹھے ہیں، میرے نبی کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور کسی کو نیند آ جائے وہ مردود تو ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ جناب غور کیجیے، سر تن سے جدا ہے، امام عالی مقام کا سر انور دے دیتے ہیں، بندہ تلاوت کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے سورہ کہف کی یہ آیت پڑھی، حسین کو آپ بولے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اب میں دنیا دار نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، دنیا کے لیے نہیں آیا، میں دین کے لیے آیا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ قرآن سن کر آپ نے جواب دیا، فرمایا بے شک اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، پر اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، سب سے بڑی عجیب نشانی میں حسین میرے سر کو تن سے جدا کرنا، پھر اٹھائے پھرنا۔ ان اندھوں کو پتہ نہیں ہے یہ ہندو نہیں ہے، یہ بت پرست نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصرانی نہیں ہے، یہ کوئی بت خبیث بے دین کافر اب تو ہو چکے ہیں، پہلے تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کو نہیں پتا میں کون حسین ہوں، ان نے بلایا کیوں تھا، مجھے پتا تھا تو بلایا تھا، اور جان بوجھ کر یہ کیا ہے، تو بتاؤ یہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، مجھے میرے سر کو تن سے جدا کرنا، اٹھائے پھرنا، ان کو پتا ہے کہ میں وہ حسین ہوں جسے میرے آقا کندھوں پہ اٹھاتے اور مجھے بوسے دیتے تھے اور میرے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج میدان میں کھڑے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ حضرات محترم، انشاءاللہ مزید زندگی رہے تو اگلے جمعہ باقی پھر باتیں کریں گے، اللہ قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔